بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پر نیوز کے جو اسٹوڈیو سے ظفر نذیر حاضر ہوں. آج کا جو پر نیوز کا جو موضوع ہے ایک شخصیت کے عنوان سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں منہاج القرآن ضلع پونچھ کے ناظم, سابق ناظم شوکت صدیق صاحب. آج قائد اور 19 فروری ہمارے قائد محترم موضوع شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے جنم دن کے موقع پر آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور گفتگو کا موقع دیا. بہت شکریہ. آپ نے تعارف کا پوچھا تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کسی تعارف کے محتاج تو نہیں, لیکن جنم دن کے حوالے سے آپ کی ولادت 19 فروری 1951 کو ضلع جنگ میں ہوئی. آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ ایک روحانی, مذہبی اور بہت پائے کے آپ کے والد محترم ڈاکٹر فرید الدین قادری ایک مشہور و معروف روحانی شخصیت تھے. آپ نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی. پھر آپ وہاں سے منتقل ہو گئے لاہور میں اور وہاں پھر آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اس دوران آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری بھی حاصل, لاء کے پروفیسر بھی رہے اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کیا آپ نے. اس دوران آپ کے جو شیخ حضور قدرۃ الاولیاء پیر سید طاہر الدین الگیلانی سے آپ کا تعارف ہوا. ان سے آپ نے بیعت لی اور آپ نے 2 بیعت لی. ایک روحانی بیعت تھی اور ایک آپ کی جو ہے مصطفی انقلاب کے لیے انقلابی بیعت تھی. جی. پھر آپ نے 1972 میں کاروان اسلام کے نام سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور مصطفی انقلاب کا جو آپ کے ذہن میں خاکہ تھا, جو آپ کا تصور تھا, اس کے لیے آپ نے ڈائری اپنے لکھنا شروع کی. اور پھر 1982 میں آپ نے تحریک منہاج القرآن کے نام سے ادارہ منہاج القرآن لاہور میں اس کی فاؤنڈیشن ڈالی اور وہاں سے پھر آپ نے مذہبی خدمات, سیاسی خدمات کا آپ نے آغاز کیا اور پھر آپ نے اسکالرز تیار کیے اور آج الحمدللہ تعالی آپ ایک ہمارا جو شخصیت کے طور پہ دنیا پوری مانے جاتے ہیں. دیکھیں ظفر صاحب, منہاج القرآن بیسیکلی ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے. جی. سیاسی پلیٹ فارم اس کا الگ سے ہے, وہ پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ہے. اس کی بنیاد 1988 میں رکھی گئی تھی. اس کی الگ خدمات ہیں, وہ پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں. منہاج القرآن کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا ترویج جو اشاعت دین, احیاء اسلام, اتحاد امت اور اقامت دین اور مصطفی معاشرے کا قیام. یہ منہاج القرآن کے جو بیسک مقاصد ہیں, اس بنیاد پہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی اور انہی کو اوپر آپ نے آگے کام کرتے ہوئے آج الحمدللہ تعالی منہاج القرآن کی خدمات پاکستان, آزاد کشمیر سمیت دنیا کے 90 ممالک میں موجود ہیں. ہمارے ادارے موجود ہیں, ہمارے دینی مراکز موجود ہیں, ہمارے کمیونٹی سینٹر موجود ہیں, کلچرل سینٹر موجود ہیں اور الحمدللہ تعالی لاکھوں کارکنان, ہمارے تربیت یافتہ ہزاروں ہمارے اسکالرز, ہمارے مبلغ, ہمارے مدرس ہر ادارے میں پاکستان سمیت دنیا پوری میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور منہاج القرآن کے نام سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے اسلام کی. دیکھیں ظفر صاحب, منہاج القرآن بیسیکلی ایک رسول نما تحریک ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم, فضل و احسان ہے اور اس کے لیے اس کے جو جانسار کارکنان ہیں جو اپنا تن من دھن قربان کیے ہوئے ہیں. ہمارے ہزاروں اسکالر دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں, دن رات ترویج کا کام کر رہے ہیں, اشاعت کے دین کا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو کارکنان ہیں, ہماری لائف ممبرشپس ہیں, اس کے ذریعے سے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بے شمار ہمارے قادری صاحب کے جو فالوورز ہیں دنیا پوری میں موجود ہیں. پاکستان اور پاکستان کے علاوہ بیرون ملک ممالک میں جتنے بھی کارکنان کی جو خدمات ہیں, ان کی جو تعاون ہے اس کے ذریعے سے ہیں. اور پھر قادری صاحب کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ وہ ان کی کتب ہیں. ہزاروں کے حساب سے جو آپ کی کتب چھپ چکی ہیں اور کچھ ابھی اس کے پروسیس میں ہیں, تو اس کا جو آتا ہے سرمایہ وہ قادری صاحب نے تا حیات منہاج القرآن کے لیے وقف کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, سیاسی اسٹرگل ہماری آج بھی جاری ہے. ہم آج بھی اس نظام کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم کنٹینیو کام کر رہے ہیں. جو ہمارا ایک سسٹم ہے وہ ہے ایک دعوت, پھر تربیت, پھر تنظیم, پھر تحریک اور پھر انقلاب. یہ ہمارا اس موٹو کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. اس کے جو پہلے 3 ہمارے سٹیپس ہیں, دعوت, تربیت اور تنظیم,
اس کو لے کر تو ہم کسی بھی فرد کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی معاشرے کو ہم پہلے دعوت دیتے ہیں، اس کو اس کے سامنے اپنا مقصد رکھتے ہیں، پھر اس کو لاتے ہیں، پھر اس کی تربیت کرتے ہیں، پھر اس کو تحریک میں لاتے ہیں. تو یہ ہمارا جاری ہے اور جاری رہے گا اور ابھی بھی جاری ہے. شکر صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر یا پاکستان کی سطح پر جو حکومت کے کام ٹھیک نہیں تھے تو قاضی صاحب کو اس کو ختم کرنے کے لیے پوری اسٹرگل کی، اور وہ اسٹرگل بھی اگر پچھلی تاریخ کو اٹھایا جائے تو بڑے جاندار طریقے، ملک کی سطح پر جو احتجاج رہا تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا احتجاج کسی نے نہیں کیا. لیکن اس کے بعد فوری طور پہ اس سے وڈرا ہو جانا اور سیاسی جو سیٹ اپ ہے اس سے ختم کر کے بندہ دوسرے کارنامے تو ان سے کوئی لا تعلقی نہیں ہے ہماری. لیکن اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ وہ جو تحریک تھی، جو حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی تھی، اس کے خلاف تھی، عوامی تو اس میں بھرپور سپورٹ تھی. نہیں ظفر صاحب، ایسا نہیں ہے. ہم آج بھی، میں نے عرض کیا نا کہ ہم آج بھی سیاسی جو ہمارا ایشو ہیں، جو سیاسی خدمات ہیں، اس کو ہم جاری سائے رکھے ہوئے ہیں. ہم آج بھی اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے کیسز جو ماڈل ٹاؤن کے کیسز ہیں وہ آج بھی عدالتوں میں موجود ہیں. ہم آج بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم اس سارے نظام کو آج بھی کنڈیم کرتے ہیں. اس کرپٹ اور فرسودہ نظام کو کنڈیم کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. ہماری جدوجہد جاری ہے تا یہ کہ عوام اٹھے، کیونکہ اکیلا ڈاکٹر قادری، اکیلا شوکت صدیق یا اکیلا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. جب تک قوم نہیں اٹھے گی، ہم نے اس ٹائم میں آوازیں لگائی تھی، ہم نے ساری قوم کو پکارا تھا. ہم اس سردی میں وہاں بیٹھے رہے، پھر 72 دن کا دھرنا دیا اس سسٹم کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اور ہم قوم کو پکارتے رہے کہ اٹھو، اپنے حق کے لیے اٹھو، اس فرسودہ اس کرپٹ نظام کو سمندر برد کرو اور اٹھو اس کے خلاف. اور ہم ایک حالیہ ہم اس کو کنڈیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم اس کو ایک نیا نظام بھی دے رہے تھے. اس کے لیے جو خدمات آپ نے پہلے ذکر کیا، سود سے پاک بینکاری، معاشی نظام، اور آج الحمدللہ تعالی ڈاکٹر قادری صاحب کے علاوہ آپ کے صاحبزادان ڈاکٹر حسین محی الدین اور ڈاکٹر حسن محی الدین کی شکل میں وہ اپنی خدمات الگ سے دے رہے ہیں. پروفیسر آف اکنامکس ڈاکٹر حسین محی الدین جو ہر ماہ، ہر سال لاہور یونیورسٹی جو ہماری ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اکنامکس کانفرنس ہوتی ہیں اور دنیا بھر سے جو اکنامکس ماہرین ہیں وہ یہاں پہ شریک ہوتے ہیں اور وہاں سے اپنا ایجنڈا لے کے آتے ہیں اور پھر وہاں سے خدمات لے کے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہم یہ کام آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہم آخری خون کا قطرہ میں موجود ہے. انشاءاللہ ہمارے کارکنان، ہمارے تحریکی احباب، ہم اس سسٹم کے خلاف، فرسودہ نظام کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک عوام کو عدل و انصاف والا نظام نہیں ملتا، پرامن اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے نہیں آتا. انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. دیکھیں ظفر صاحب، عملی طور پہ ہم بالکل میدان میں موجود ہیں اور الحمدللہ چونکہ قاضی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ خالی ان کا سیاسی ایشو نہیں ہے، ان کی دینی خدمات ہیں، ان کی مذہبی خدمات ہیں، وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا، وہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا، وہ حدیث کی خدمات، وہ اسلام کا پرامن اور اعلیٰ جو پیغام ہے وہ دنیا کے سامنے دکھانا. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ویمبلے کانفرنس اور جو آپ نے فتویٰ دیا دہشت گردی کے خلاف، اس طرح کی بے شمار خدمات ہیں جو عالمی سطح پہ آپ دے رہے ہیں. تو وہ اس کے احساس آپ اگر کہتے ہیں تو وہ تحریک سے الگ ہو گئے یا سیاسی سیٹ اپ سے الگ ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اور وقتی طور پہ وہ اپنے کنارہ کشی انہوں نے اس طرح اختیار کیا کہ وہ ریٹائرمنٹ تو انہوں نے ضرور لی ہے لیکن ان کی خدمات موجود ہیں اور ہم میدان عمل میں موجود ہیں. ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، عوام کو شعور دے رہے ہیں، عوام کو دعوت دے رہے ہیں، عوام کو اس سسٹم کی خرابیاں بتا رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ اس کا الٹرنیٹ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سسٹم موجود ہے. ہمارے پاس ایک عدل والا نظام، ایک معاشی نظام، ایک سیاسی نظام، ایک اخوت بھائی چارے والا نظام، پرامن محبت امن والا نظام ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا ہم عوام کو قائل کر رہے ہیں اور الحمدللہ تعالیٰ ہمارے ہزاروں کارکنان تیار ہو چکے ہیں. ہمارے ہزاروں کے حساب سے ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جانساران، ہمارے کارکنان، عوام اس چیز کو پذیرائی کر رہی ہے. عوام کے اندر یہ چیز جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ لیں، ہر جگہ ہمارے اسکالرز، ہمارے کارکنان، ہمارے قائدین، ہمارے تحریکی کارکنان جو ہے وہ قاضی صاحب کا پرامن پیغام، سیاسی نظام کا پیغام، معاشی نظام کا پیغام اور جتنے ہمارے جو ہم نے ایک الٹرنیٹ تیار کیا ہوا الحمدللہ اس سسٹم کے خلاف، وہ ہم عوام کو تک پہنچا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے اطاعت سے، اللہ کی مدد سے ہم اٹھیں گے، آئیں گے اور انشاءاللہ اس سسٹم کو دریا بدھ کر کے ختم کر کے چھوڑیں گے اور اس کے خلاف انشاءاللہ پاکستان میں ایک عدل و انصاف والا، پرامن بھائی چارے والا، خوبصورت اور وہ مستفی معاشرے والا نظام اور وہ ریاست مدینہ والا نظام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے
1400 سال پہلے میثاق مدینہ کی شکل میں اخوت اور بھائی چارے کی شکل میں دیا تھا، اس کا ایک عملی نمونہ انشاءاللہ عام عوام کے لیے پیغام یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم اپنے قائد محترم کو تحریک منہاج القرآن کی طرف سے اور جملہ کارکنوں سے ہمیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں کہ عوام اٹھے، سامنے آئے، اسٹڈی کرے، دارالقادری صاحب کی خدمات کو دیکھے، ان کی لٹریچر کو اسٹڈی کرے، ان کے خطابات کو سنیں، ان کے علمی جو خدمات ہیں، ان کی سیاسی خدمات ہیں، مذہبی خدمات ہیں، جتنا ان کا ایک جو کہ وہ ایک ہماجو شخصیت ہے، تو ان کو اسٹڈی کرے، چونکہ انہوں نے خالص صرف ایک طبقے کے لیے ان کی خدمات نہیں ہیں، وہ ایک طالب علم ہے، ایک مزدور ہے، ایک سیاستدان ہے، ایک وکیل ہے، ایک پروفیسر ہے، یا کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ ہے، اور پھر ظفر صاحب خالی کسی ایک مسلک کا بندہ نہیں، ایک فرقے کا بندہ نہیں، بلکہ کسی مذہب کا، کسی مسلک کا بندہ ہے، اس کے لیے قاضی صاحب کا لٹریچر موجود ہے، بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، ہر تفرقے سے پاک، خوبصورت، پرامن، بھائی چارے والا اور اخوت اور بھائی چارے والا، اور خالص وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دی تھی، ان کو آپ نے لٹریچر میں، آپ نے تحریری شکل میں بھی اور تقریری شکل میں بھی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، میں بارہ دیگر پرل نیوز کی پوری ٹیم کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور چونکہ آج پرل ویو جو ان کا اخبار ہے، جو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ان کا اخبار، ان کی شاید سالگرہ بھی ہے، تو اس کے لیے محترم شفقت ضیاء صاحب اور پرل ویو کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو راولکوٹ میں جو ان کی خدمات ہیں، وہ 8 سال سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس مشکل معاشرے میں، مشکل حالات میں، تو اس کے لیے وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اپنے اس مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ظفر صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہ موجود تھے ابھی منہاج القرآن ضلع پونچھ کے سابق ناظم شوکت صدیق صاحب موجود تھے، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو خدمات ہیں، چاہے وہ علمی خدمات ہیں یا سماجی خدمات میں، ان پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ دیجیے اپنے میزبان ظفر نذیر کو اجازت، اللہ نگہبان۔